ثابت فرمایا ہے کہ عربی زبان جو ہے وہ تمام زبانوں کی ماں ہے. ٹھیک ہے. تو کیا آج کے دور میں جس طرح کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اردو تھی عربی کے ساتھ، اور حضور کا تمام لٹریچر جو ہے وہ اردو اور فارسی اور عربی میں ہے، زیادہ تر اردو میں، تو حضور کے خلفاء کا جو زبان رہی وہ بھی اب تک اردو ہے. تو کیا اس دور میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عربی کے بعد جو اردو زبان ہے اس کو وہ مقام حاصل ہے عربی کے بعد جو عربی کو حاصل ہے؟ جو آپ کا سوال ہے آخر میں، اس کا پہلے حصے سے کوئی تعلق نہیں بنتا. ویسے ہی عربی ہر زبان کی ماں ہے، یہ درست ہے جی، لیکن اس میں سے زبانیں بے شمار نکلی ہیں. جتنی زبانیں دنیا میں ہیں سب عربی سے نکلی ہیں اور آپس میں مختلف ہیں، لیکن روٹ ان کی عربی ہے، جس کا مطلب ہے الہام کے ذریعے انسان کو زبان عطا ہوئی تھی اور اس کے بعد پھر وہ بدلی اور ان پر کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن عربی چونکہ قرآن کی زبان ہے اس لیے لازماً ہمیشہ زندہ رہنے والی اور غالب زبان رہے گی، اور وقت کے ساتھ اور زیادہ دنیا میں ترقی کرے گی، عربی کی طرف بھی رجحان بڑھے گا، اس میں بھی شک نہیں. ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ فیملیوں کو عربی سکھانے کے لیے ایسی ویڈیوز تیار کی جائیں جن سے بہت سہولت کے ساتھ مختلف احمدی خاندان عربی سیکھ سکیں. تو توجہ اس طرف اب سنجیدگی سے کی جا رہی ہے اور دین میں اچھے نتائج پیدا ہوں گے. جہاں تک اردو کا تعلق ہے اس کا بھی اپنا ایک مقام ہے، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام دینی امور پر گفتگو اردو میں، زیادہ تر اردو میں فرمائی، اور ملفوظات محفوظ ہیں، کتب کی بھاری اکثریت اردو میں ہے. اس لیے یہ بھی یقیناً نہ صرف زندہ رہے گی بلکہ پھیلتی چلی جائے گی. اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں دنیا میں کہ اردو کافی وسیع علاقوں پر پھیل چکی ہے. یہ بات آپ کی درست ہے. اتنا ہی پوچھنا تھا. جی، یہ تصدیق کریں. جزاک اللہ. السلام علیکم. آگے آئیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مبارک احمد خان صاحب کا نام ہے. حضور دل کی تسلی کے لیے سوال ہے کہ سورہ فاتحہ میں جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی 4 صفات بیان کی ہیں، رب، رحمان، رحیم اور مالک یوم الدین، تو کیا اگر انسان اگر اس پر عمل کرنا چاہے اپنے آپ پر، یہ تمام صفات جو ہے، تو کیا ان کی وہی ترتیب رہے گی یا اس میں کوئی اور ترتیب اس کو اختیار کرنی پڑے گی؟ وہ ترتیب اس کے اختیار میں نہیں ہے، رہتی ہوئی ہے. انسان کا آغاز ربوبیت سے ہوتا ہے. ماں جی، جب بچے کو پیٹ میں پرورش دے رہی ہوتی ہے تو وہ ربوبیت کا اظہار ہے، اور شروع میں بچہ مانگ نہیں سکتا، اور رحمان کا مطلب ہے بن مانگے دینے والا. تو اس کے بعد رحمانیت کا دور خود بخود شروع ہو جاتا ہے. اور تیسرا دور رحیمیت کا ہے، جبکہ اس کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ جو محنت کرو گے اس کا بدلہ ملے گا. تعلیم میں بھی، دیگر تربیتوں میں بھی رحیمیت کا دور جاری رہتا ہے، یہاں تک جب کہ وہ خود مالک بن جاتا ہے پھر، اور اپنے امور کا خود نگران ہو جاتا ہے. تو اس میں اختیار کی بات ہی کوئی نہیں. خدا تعالیٰ نے انسان کی جو مختلف حالتیں بنائی ہیں پیدائش سے بلوغت تک، وہ خود خودرو پانی کی طرح اسی ترتیب کے مطابق چل رہی ہیں. پہلے ربوبیت ہے، پھر رحمانیت ہے، پھر رحیمیت ہے، پھر مالکیت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منیر احمد مجوب. حضور میں ایک سوال ہے کہ حضرت خلیفۃ سوال ہے نہیں، تو آواز نہیں آ رہی. میرا ایک سوال ہے کہ حضرت دوسرے کو اونچا کرنے ساتھ جی فرمائیے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی نے فرمایا ہے کہ جب دنیا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ جب دنیا میں پھر گناہوں کی کثرت ہو جائے گی تو میں دوبارہ بروزی رنگ میں اس دنیا میں آؤں گا. کیا ہو جائے گا؟ گناہ جب بڑھ جائیں گے دنیا میں تو میں بروزی رنگ میں پھر دنیا میں تشریف لاؤں گا. پھر کیا ہوگا؟ بروزی رنگ میں دوبارہ دنیا میں تشریف لاؤں گا.
مجھے نہیں سمجھ آئی آپ کو، بالکل نہیں سمجھ آیا. آواز سے ایک طرح سے ایسی ہے نا حضرت دور آنے کے بعد نہیں سمجھ آتا. حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ جب دنیا میں گناہ پھر بڑھ جائیں گے. سمجھ آ رہی ہے مجھے بتا دیں، آپ کو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ آپ ہی اوپر آ جائیں، آگے بتا دیں. آجا قریب آپ یہاں سے. کس نے حضور شام کے بارے نہیں کہاں فرمایا؟ بالکل نہیں آ رہا. حضرت مسلم معود نے یہ فرمایا ہے کہ ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ مسلم معود زندگی لانے میں ظاہر ہوں، لیکن گناہوں کے ہاتھ سے بڑھنے مرنے کی کوئی ذکر نہیں ہے، جماعت کی ضرورت کے مطابق ہے. وہ بروز ہونے کا باقاعدہ دعویٰ بروز مسلم معود ہونے کا کریں گے یا جب وہ ہوگا تو آپ ہی کرے گا فیصلہ، ہمیں کیا ایسے ہے ایسے. ٹھیک ہے، ایک دوسرا سوال کر سکتے ہیں؟ پہلے میں دوستوں کو بتا دوں نا. ان کا سوال یہ تھا کہ حضرت مسلم معود نے فرمایا ہے کہ جب دنیا میں گناہ ہاتھ سے بڑھ جائیں گے تو میں بروزی طور پر دوبارہ آؤں گا. میرے علم میں یہ بات درست نہیں ہے. آپ نے ایک جگہ یہ بحث ضرور اٹھائی ہے کہ ہو سکتا ہے بروزی طور پر بعد میں جو کوئی مسلم معود ہے جو وہ بروزی مسلم معود ہو ایک سے زیادہ ہو، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. انہوں نے پوچھا کہ اس پر دعویٰ فرض ہوگا کہ نہیں. میں نے کہا جو بنا جائے گا اس کا کام ہے، دعویٰ کرے نہ کرے مجھے اس سے کیا جائز ہے. جب آئے گا تو اللہ آپ اس کو سنبھالے گا. دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم عام طور پر اپنے بچوں کا نام غلام مصطفیٰ یا غلام مرتضیٰ وغیرہ رکھ لیتے ہیں، لیکن عام طور پر محمد مصطفیٰ یا احمد مجتبیٰ نام رواج پذیر نہیں ہے. کیا یہ نام رکھنا جائز اس صورت میں ہے یا نہیں؟ یہ نام بھی جب محمد نام رکھ لیتے ہیں تو مصطفیٰ میں کیا رہ گئے، اور ہوتا بھی ہے محمد مصطفیٰ نام اردو میں بھی رہے گئے، باہر بھی ہے. لیکن ذاتی طور پر میں اس سے اعتراض پسند کرتا ہوں. جو نام بہت زیادہ مشابہ ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ اس سے تکلیف پہ بوجھ پڑتا ہے کہ وہ شخص کس قسم کا ہے اور اس کا نام کتنا بلند ہے. لیکن محمد نام اتنا عام ہو چکا ہے کہ محمد اکیلا نام عجیب نہیں لگتا. لیکن جب محمد مرتضیٰ محمد مصطفیٰ وغیرہ کہنا شروع کر دیں گے تو پھر دوبارہ تعجب زندہ ہو جاتا ہے. تو ذاتی طور پر میں اس سے ہچکچاتا ہوں، میں ایسا نام نہیں رکھتا. مصطفیٰ احمد رکھ دوں گا مثلا، مرتضیٰ احمد اس میں اشتباہ کو نہیں رکھتا. لیکن محمد مصطفیٰ سے فوراً بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے. یہ ریشن بعض دفعہ جو جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کے متعلق بھی کافی پیدا ہوتی ہے. حضرت مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لطیفہ سنایا کرتے تھے. کہتے تھے ایک شخص کے یہاں کچھ سامان چوری کر کے ایک شخص بھاگا جس کا نام محمد تھا. اب وہ اس کے پیچھے بھاگا اور یہ بتانا چاہتا تھا لوگوں کو کہ اس کو پکڑو یہ چور ہے. تو یہ کہنا اس کے لیے بڑا مشکل تھا کہ محمد چور ہے. نعوذ باللہ من ذالک. وہ دماغ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تھا تو یہ آوازیں دے رہا تھا او محمد بول رہے تھے محمد چور ہے. اور اسی طرح سے پیچھے گاڑی جا رہا تھا او محمد بول رہے تھے محمد چور ہے. ایسی مشکل میں پڑھنا نہیں چاہیے جہاں اتنی احتیاطی کرنی پڑے. حضرت مسیح موعود اسلام کا نام لکھے کتنا خدا نے عمدہ رکھوایا. غلام احمد، احمد کا غلام، کسی شروع کی گزارش سے کوئی نہیں گئی. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ. حضور میرا یہ سوال ہے کہ سورہ تفسیر سورہ تفسیر سے ایک دو اعلانات ہیں
जो अहबाब वॉल्डोर्फ होटल में कमरा हासिल किए हुए हैं वो फौरी तौर पर होटल पहुंचकर कमरे की चाबी हासिल कर लें, वरना होटल बंद हो जाएगा। मुबशर ताहिर साहब फ्रैंकफर्ट का बच्चा जलसागाह से बाहर हो रहा है, वो उसे आकर ले गए। जलसागाह से बाहर स्टेज से बाहर यहाँ जलसागाह तो काफ़ी बड़ी है, किस तरफ बाहर स्टेज की तरफ ऐलान फलाउद्दीन खान ने ऐलान दिलवाया है, वजारत ने की कि से आगे ले लें। अच्छा सुनाइए जी। मैं अपना ये अर्ज करना ताड़ी खिदमत कि सूरा कसस दे सूरा कसस हाँ जी 500 सफ़ा तफसीर कबीर सगीर का ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हज़रत मूसा का वाक़या है ना, जो दो खातूना खड़ियाँ सन तो हज़रत मूसा ने पूछा कि तुहानू की अहम काम है, तो उन्होंने अर्ज़ की शोएब दी बेटियाँ सन कि असी अपने डंगरों को पानी नहीं पिवा सकदियाँ ਜਦੋਂ तक चरवाहे पिला के चले ना जाए। तो फिर उन्होंने काम करके तो उन्होंने अपना सूरत पढ़ी के रब्बे इन्नी लगान जलता इलैया मिन खैरिन फकीर। तो वो मुतलक मैं अर्ज करनी चाहना कि डंगरों को पानी पिलाने वास्ते खड़ियाँ सन या उन्होंने हाथी बर्तन सन तो वो पानी उन्होंने अपना लेने सन पीने वास्ते। दिलचस्पी है इस बात में जी मैं मैंने दिलचस्पी जरूर मैं तुहाडा खुतबा सुनिया सी ते ओहदे विच मैं तुहाडा खुतबे की कैसेट सुनी सी ते ओहदे विच तुसीं ये फरमाया कि वो औरतां हथ बर्तन फड़ के खड़ियां सन पानी भरने वास्ते। तो यदि मैं जरा वजाहत कराना चाहना कि डंगरां नूं पिलाना सी, आप पीना सी, किसी होर नूं लेना सी, वो मैं इस वास्ते हजूर मैं इस वास्ते पूछना चाहना कि मैं तफसीर पढ़ी तो उत्थे जानवरों का जिक्र सी, जानवरों का जिक्र सी कि जानवरों को असीं पानी नहीं पिवा सकदियां जितन ताईं दूजे चरवाहे पिवा के चले न जावन। हज़रत मुस्लिम मौद ने लिखे है ना जानवरों जी पानी पिलाने का जी लिखे है तफसीर के जोड़े मैंने ने उहदे लिखा है तफसीर के जोड़े मैंने ने तफसीर सगीर 500 सफ़ा हाँ की लिखे है यही कि उन्होंने मस्तूरात जी सामने ने कहा कि सानू ये अहम काम है कि असी अपने डंगरों को पानी नहीं पिवा सकदियां जदों ताईं ये चरवाहे अपने डंगरों को पिला के चले ना जाओ। यह मजात करनी कि वो अपने पानी पीने वास्ते भरने वास्ते खड़ियां सन या अपने डंगरों को पानी पिलाना चाहिए। मैंने हाँ जी पानी वास्ते अपने इंतजार में खड़ियां सन जी हाँ। और हज़रत मूसा ने उन्हें मदद की थी और पानी उन्होंने लिया। बस यह वाक़या ठीक है कि नहीं? ये है तो ठीक, लेकिन डंगरों को पानी पिलाने वास्ते बहुत ही ज़्यादा तगोदा करनी पड़ती है। तो दो बर्तन भर के दे देना जरा सौखा काम की फर्क पड़ेगा? तो गुजान का मतलब है फर्क तो कोई नहीं पड़ता जी। मैं अपने इलम अपने यानी जहन खिदमत अर्ज की कि मैनू समझ आ जाए कि वो अपने पानी पीने वास्ते खड़ियां सन लैन वास्ते कि डंगरों को पानी पिलाना है पूछना चाहना। अगर ना समझ आए हाँ जी तो कौन की फर्क पड़ेगा? फर्क तो कोई नहीं पड़ा लेकिन फर्क पड़ेगा तो ना समझ आए तो उन्होंने की फर्क पड़ेगा। मैं तेरे को समझा जी मैंने समझा दो हो गया तो बातें हो गया बस तो अच्छा जवाब आगे चलें। अस्सलाम वालेकुम हज़ूर, मैं ज़ुल्फ़कार अली मेरा नाम है जी, रब्बा से जी। हज़ूर अबरा ने हमला किया जब खाना काबा पर हज़ूर नबी वसल्लम की इबादत से पहले जी तो उन्होंने ऊँट पकड़ लिए थे अब्दुल मुतलब हज़रत अब्दुल मुतलब के। तो आपने कहा मेरे ऊँट वापस दे दें। तो उन्होंने कहा मैं आपको ऊँटों की फ़िक्र पड़ी है, खाना काबा की फ़िक्र नहीं है। उन्होंने कहा ऊँट मेरे हैं, खाना काबा वाला वो जाने। तो मैं सिर्फ हज़ूर से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि क्या ये तसव्वुर कि खाना काबा की हिफाजत खुदा ताला के ज़िम्मे है कुरान करीम के नज़ूल से पहले भी था, उनका अक़ीदा था कि इसकी हिफाजत जो है खुदा के ज़िम्मे है? कुरान करीम से पहले अगर ना होता तो ये रवायत किस तरह आप बयान कर रहे हैं? खाना काबा का तक़द्दुस तो हज़रत इब्राहीम से भी पहले से चला आ रहा है। उन्होंने बहुत रखे हुए थे ना ऐसे में। खाना काबे अभी बना भी नहीं था, यानी हज़रत इब्राहीम ने दोबारा तामीर नहीं किया था जी, तो उससे पहले भी वहाँ मौजूद था जी।
उसके खंडरात थे, तब वही तो तलाश करने आए थे हज़रत इब्राहिम। जी हाँ, मैंने बुनियादी तो खाना काबा के तकद्दुस की रिवायात बहुत कदीम हैं जी और दूर दूर तक फैली पड़ी थी। इसलिए ये कहना दुरुस्त नहीं कि कुरान के बाद इसका तकद्दुस कायम हुआ है। कदर नहीं, हिफाजत का जिक्र में उन्होंने कहा था कि इसकी हिफाजत खुद इस आगे बात का तकद्दुस हो, उसकी हिफाजत भी की जाती है। जी ठीक है ये तो नहीं हो सकता कि आप तकद्दुस हो और आप खतरे में उसको छोड़कर कहीं चले जाएं। जी तकद्दुस के साथ, मोहब्बत के साथ हिफाजत का ताल्लुक शामिल है खुद ब खुद। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। हजूर एक यहूदी है मेरा दोस्त, क्या? यहूदी, हाँ, उसने कहा ये मुसलमान जो है ये शराब तो पी लेते हैं मगर सूर का गोश्त नहीं खाते, इसकी क्या वजह है? क्या करते हैं? शराब तो पी लेते हैं हाँ जी और सूर भी खाते हैं। जी, यहूदी ने पूछा आपने? वो पूछता है क्या वजह है, वो पूछता उनसे पूछा आपने क्यों नहीं, क्यों ऐसा करते हैं? नहीं, वो कहता बताएं, वो कहता बताएं, आप बताएं। मतलब उसका काम वो करता है, बताएं आप। नहीं, बात है, मुसलमानों की बात है, मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। पंजाबी में कहते हैं करो मैं हमारे सिले से तू बने। उसको पूछें कि तुम अमल करते हो, तुम बताओ हमें क्यों ऐसा करते हो। नहीं हजूर, वो अपनी नहीं मुसलमानों की बात करता है। क्या? मुसलमानों की। अच्छा, मैं क्या वीडियो की बात कर रहा नहीं, मुसलमानों की। वो कहता मुसलमान जो है ना, तो फिर मुसलमानों की, जिन मुसलमानों की बात करते हैं उससे पूछे ना आप। काम वो करें मुझसे रहे आप, जो ऐसी हरकत करता है उससे पूछें। समझ गए ना बात? कहें तो ऐसी गुजार हरकत क्यों कर रहे हो? ठीक है, आगे कौन है? सवाल है कोई? सलाम साहब मुझे कह रहे हैं तो सवाल मुझे नहीं है। तो पानी शाही में इंतजार तो नहीं कर रहा है? अच्छा, आगे घुमाएं। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। हजूर, ये हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की किताब 7 वचन जो है, जी, इसके सफ़ा नंबर 292 में लिखा है कि हज़रत दाऊद जिन पर ज़बूर नाज़िल हुई थी, हज़रत दाऊद जिन पर ज़बूर नाज़िल हुई थी, उनकी 100 बीवी रखते थे वो। और दूसरा सवाल मेरा हजूर ये है कि एक और किताब 7 वचन में सफ़ा नंबर 157, जिसमें चोला बाबा नानक जो है उसमें कुरान मजीद और अरबी और इस्लाम की तस्दीक के बारे में सवालात, अरबी की तस्दीक के बारे में लिखा है, और ये चोला अल्लाह ताला की तरफ से आसमान से नाजिल हुआ था। गलत है, कहीं नहीं लिखा हुआ। आप किताब असल लाएं फिर मुझे को दिखाएं। अच्छा, चोला बाबा नानक के करीब ये लिखा है कि सिखों के नजदीक ये चोला आसमान से उतरा हुआ है। अच्छा जी, खुद नहीं फरमाया कि आसमान से उतरा था, फरमाया कि सिर्फ इस चोले का इतना एजाज करते हैं, ऐसा तकल्लुफ करते हैं कि उनके नजदीक गोया ये चोला आसमान से उतरा हुआ है। और जब इसकी इतनी अहमियत है, उस पर तो कुरान करीम लिखा हुआ है हाँ जी, और कुरान करीम की तस्दीक करता है, तो फिर उसको क्यों मानते? ये है दलील। अस्सलाम वालेकुम। इरफान हजूर, मैंने ये पता करना है कि हम बड़े अपने बुज़ुर्गों से भी सुना है कि जी काबे की तरफ टांगें करके लेटना गुनाह है, पीठ करके बैठना गुनाह है, ये ठीक है हजूर? काबा किस तरफ है? काबा इस तरफ से आप क्यों पीठ करके खड़े हैं? नहीं, यही सर मैं आपसे यही सर पूछना है। और सारे बैठे हुए पीठ जस्ट मिनट सर, यही मैंने पूछना है सर कि हम दोपहर को भी नमाज पढ़ी। पहले पीठ के भी बाद में पूछ रहे हैं। ये बचकाना सवाल नहीं किया करें जरूर। पता है साथियों ने अल्लाह में पाते हैं अमल जब नमाज हो रही हो तो बचाने उस तरफ कर दे गुस्ताखी के मन में जी, तो गुस्ताखी में पकड़ा जाएगा। जी जी, लेकिन रोजाना हर वक्त खाना काबा की तरफ पीठ हो रही है, गुजर आ रहा है, गुजर जा रहा है, वो सिर्फ खाने तो नहीं हुई पीठों से। इसलिए ये बच्चों वाला सवाल है। हाँ, अब उसूल के अंदर से हंसी आ रही है।
السلام علیکم، اقبال نام میرا۔ حضور یہ نمازیں جمع کرنے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میرے خیال میں جائز نہیں ہے، بغیر کسی اشد مجبوری کے، کسی اشد مجبوری کے بغیر جائز نہیں ہے۔ اشد مجبوری میں کون کون سی شامل کرتے ہیں آپ؟ مثلا کسی نے کسی لمبے سفر پہ جانا ہو، یا بیماری ہو، یا باہر موسم حالات اس قسم کی ہو کہ نہ نماز پڑھی جا سکے دوبارہ۔ اس کی سند کہاں سے لی آپ نے؟ آپ کے حکم سے تو نہیں دین بنے گا؟ جی کہاں سے سند لی ہے اس کی آپ نے؟ اس کتابوں سے۔ کون سی کتاب؟ دینی ضرورت کے لیے، دینی مجالس کے لیے نماز جمع کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ جی ہاں، جی جی جائز ہے۔ جی ہاں۔ تو پھر کس حصے پر آپ کو اعتراض ہے؟ بعض جگہ یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ مغرب کا اگر سینٹر نماز کا بنا ہوا ہے تو وہاں اکثر لوگ جو ہیں جمع کرتے ہیں، اگر وہاں جمع کرنے میں لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ لوگ کہنا درست نہیں ہے، آپ ممکن ہے بعض لوگوں کو جانتے ہوں۔ جی اگر کوئی ایسا شخص ہو جو بغیر ان جائز ضروریات کے جن کے متعلق حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی ہے، نمازیں جمع کرنے کا عادی ہے، تو اس کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اپنی نمازوں کو وہ نقصان پہنچاتا ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں نا؟ جی جی مطلب مجھے اتفاق ہے اس بات سے۔ جزاک اللہ۔ میرا ایک سوال ہے کہ ہم لوگ پاکستان سے آئے ہوئے ہیں، زیادہ اکثر یہ جہاں پہ جو ہے جی پاکستان سے آئے ہیں ہم لوگ سارے، ظاہر ہے، تو ہمارے معاشرے میں سور کا جب نام لیا جاتا ہے شوائن کا، تو کہا جاتا ہے جی کہ آپ زبان پلید ہو گئی، یہ ہو گیا، زبان پلید ہو گئی، بری بات ہے، نہیں لینا چاہیے۔ اب جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں یہاں پہ تو روزانہ دیکھنے میں آتا ہے، قرآن کریم میں نام ہے کہ نہیں سور کا؟ تو قرآن پاک ہے کہ نہیں؟ بالکل۔ تو سور کے نام سے پلیز بھی نہیں ہو جاتا نا، اس بلا میں جا رہے یہ سر یہی بات ہے، میں نے یہاں بھی بات کی تھی میں نے، تو بس کچھ لوگ جی اس کا نام ہی نہیں لینا چاہیے، اس کو ذکر ہی نہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان سے کہیں قرآن کریم میں تو شیطان کا نام لیا ہے، سور کا نام لیا ہے، بالکل۔ اور روزانہ جب قرآن شریف پڑھنے لگتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں پہلے؟ اعوذ باللہ شیطان کا، جی اب شیطان کا نام سے نہیں پڑھ رہے تھے۔ ہاں بالکل، شکریہ جی۔ حضور ہمارا یہ ایمان ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے بھی انسانیت موجود تھی، انسان موجود تھا، لیکن قرآن کریم کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام بغیر جن باپ کے ماں کے پیدا ہوا تھا۔ کیا یہ درست ہے یہ بات؟ نہیں لکھا ہوا کہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنی قدرت سے، یعنی یہ پتہ نہیں چلتا کہ کسی انسان سے وہ پیدا ہوا۔ آدم کا جب آدم کی بات کرتے ہیں تو کس آدم کی بات کرتے ہیں؟ جس کو آدم کی اصطلاح دو وجودوں پر اطلاق پاتی ہے، ایک وہ وجود جو پہلا نبی تھا، جی اس کے متعلق تو کسی قسم کا کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں کہ وہ اس وقت ظاہر ہوا جب دنیا میں ہر طرف انسان پھیلے پڑے تھے، اور یہ بھی 6000 سال پہلے کی بات ہے، جبکہ دنیا میں انسان 1,40,000 سال سے بستا چلا آ رہا تھا۔ تو اس لیے ایسی بات قرآن کی طرف منسوخ کرنا جو نہ قرآن میں دلیل ہو، نہ سائنس اس کی گواہی دے، ناجائز بات ہے۔ قرآن کریم میں آدم کی پیدائش کے متعلق کہیں یہ نہیں لکھا کہ ہم نے پہلے عورت کو پیدا کیا، آدم کو پیدا کیا، پھر اس کی پسلی سے حوا پیدا کی۔ یہ سارے فرضی قصے ہیں، قرآن نے یہ بات نہیں بیان کی۔ قرآن کریم جس آدم کی بات کر رہا ہے کہ ہم نے اس کو بنایا، وہ نبی کی بات کر رہا ہے اور نقشہ نبی کا بیان کرتا ہے۔ فرماتا ہے جب ہم نے اس کو ٹھیک ٹھاک کر لیا اور اس میں اپنی نفخنا فیہ من روحنا، یا نفخنا نفخت فیہ من روحی، اس قسم کے الفاظ ہے۔ کیا ہے اصل الفاظ؟ نفخ فی الروح، نفخنا فیہ من روحنا، پہلے بات تھی وہ درست ہے۔ تو اس میں اس کے مراد یہ ہے جب ہم نے اس کو الہام کیا، ٹھیک ٹھاک جب ہو گیا تو پھر تو مکمل ہو ہی چکا تھا،
پھر نفخ روح سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو زندہ کیا، مراد یہ ہے ہم نے جب اس کو الہام کیا، اس کو معمور بنایا، پھر سب سے کہا کہ اب اس کی اطاعت کرو۔ مطلب یہ تھا کہ پہلے خدا تعالیٰ نے آدمیوں میں سے جو موجود تھے بعض کی اصلاح فرمائی، ان کو انسانی قدریں سکھائیں، ان کی تہذیب کو چمکایا اور صاف ستھرا کیا۔ جب وہ مہذب بااخلاق انسان بن گئے اور اس قابل ہوئے کہ خدا ان سے ہم کلام ہو، تو خدا نے ان پر الہام کیا اور ان پر اپنی وحی کی روح پھونکی۔ جب وہ معمول ہو گئے تو خدا کے اذن سے اس لائق ٹھہرے کہ لوگ ان کی بات مانیں، ورنہ بحیثیت انسان کسی کا حق نہیں ہے کہ کسی اور کو خامخواہ چودراہٹ جتائے۔ نبی کو خدا نے معمول کیا، اس لیے ان کا حق بنا۔ سجدے سے مراد اطاعت ہے، سجدے سے مراد زمین کے اوپر سر رکھنا نہیں ہے۔ یہ ہے مضمون۔ اس کا کیا تضاد آپ دیکھتے ہیں دوسری جگہ سے، وہ واضح کریں۔ پیدائش کے بارے میں ہاں، وہ کیا کہ اس سے ثابت ہوا جس طرح آپ نے فرمایا کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں پیدائش والے آدم کا ذکر ہے وہاں انسان کا پہلا انسان بنانے کا ذکر ہے۔ وہ نبی آدم کی بات نہیں ہو رہی، وہاں یہ بحث ہے کہ اگر کوئی بغیر باپ کے بچہ پیدا ہو جائے تو کیا وہ خدا ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ بات ہے تو تم خود مانتے ہو، اور یہاں بعض دفعہ استدلال میں دشمن کا عقیدہ مد نظر رکھ کر بات کی جاتی ہے، اور وہ لوگ جو یہ دلیل پیش کرتے تھے وہ عیسائی کہ چونکہ حضرت مریم نے بغیر خامن سے ملے بچہ جانا اور مسیح کا باپ نہیں تھا، اس لیے وہ خدا کا بیٹا ہوا اور الوہیت کا حقدار قرار دیا۔ اس کے جواب میں استدلال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی مثال تو پھر آدم کی مثال سے مشابہ ہوگی، اور آدم کے متعلق تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ نہ اس کا باپ تھا نہ اس کی ماں تھی، تو پھر وہ پکا خدا ہو گیا نا۔ پھر یہ تو پھر آدھا خدا بنے گا آدم کے مقابل پر، اور تم اس کو رد کر رہے ہو۔ یہ طرز استدلال ہے، یہ واقعات کا بیان نہیں ہے، سمجھ گئے؟ لیکن جہاں بھی پہلے آدم کی بات ہوئی ہے وہاں قرآن کریم نے بالکل مختلف بات بیان فرمائی ہے۔ وہ آیت جو ہم پڑھتے ہیں نکاح میں پڑھی جاتی ہے، پہلی آیت، اس کو غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ، اے لوگو انسان خدا کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ سمجھے؟ مٹی سے نہیں فرمایا، یہاں فرمایا ہے ایک جان سے پیدا کیا، من نفس واحدۃ ہے، نہ میاں نہ بیوی نہ جوڑا، بلکہ واحدہ کوئی چیز ہے اکیلی جو آگے پیدا کر سکتی ہے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، پھر ہم نے اس اکیلی جان سے اس کا جوڑا بنایا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا، اور پھر ان دونوں میں سے انسان پیدا کیے، رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ اب یہ جو مضمون ہے یہ اس سے بالکل مختلف ہے جو آدم کا تصور پیدائش کا پایا جاتا ہے، بالکل کھلا کھلا واضح اور بالکل روشن مضمون ہے۔ اس میں کہیں وہم نہیں پیدا ہو سکتا اس تصور کا جو عوام الناس میں پایا جاتا ہے۔ اس کا حل، اس آیت کی سمجھ جدید سائنس کی دریافتوں سے آسانی کے ساتھ آ جاتی ہے اگر ان کا مطالعہ کیا جائے۔ جو زوالوجسٹ ہیں یا بایولوجی، زندگی کی سائنس سے تعلق رکھنے والے، وہ بتاتے ہیں کہ آغاز میں جب زندگی پیدا ہوئی اس میں نشو و نما پائی تو جوڑا نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ اکیلی جان بچے پیدا کیا کرتی تھی۔ نباتات میں بھی یہی حال تھا اور حیوانات میں بھی۔
یعنی ایک ہی سیل، ایک ہی خلیہ جس کو امیبا مثلا کہیں گے، جانوروں میں آغاز کا خلیہ امیبا ہے، وہ بیچ میں سے دو حصوں میں منقسم ہو جاتا تھا اور دو چھوٹے چھوٹے امیبا بن جاتے تھے، گویا دونوں بچے پیدا ہو گئے۔ رفتہ رفتہ ایک لمبے عرصے کے بعد اسی ایک سے اس کا جوڑا پیدا ہوا اور زندگی کی شکل بدلنے لگی۔ پہلے جوڑا جو پیدا ہوا وہ نسبتاً چھوٹا تھا، پھر وہ بڑا ہونا شروع ہوا، پھر اس نے اس پر قبضہ کر لیا تو وہ زیادہ مضبوط ہو گیا، اور اس طرح دنیا میں جوڑے کی نسل کا رواج جاری ہوا۔ اور جب انسان بنا ہے تو انسان، پہلا انسان اسی قسم کے جوڑے کی اولاد تھا، جس کے اندر خلقی تبدیلیاں اتنی پیدا ہو گئی کہ وہ گویا پرانوں کی نسل نہ رہا، ایک نئی چیز بن گیا۔ یہ سائنس کی دریافت مد نظر رکھ کر اب اس آیت کا دوبارہ مطالعہ کریں، اب آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ کا تقوی، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، الذی خلقکم من نفس واحدۃ، اس نے، یہاں ترجمہ یوں کرنا پڑے گا، اس نے تمہاری پیدائش کا آغاز نفس واحد سے کیا تھا، اس کو جوڑا نہیں ہوا کرتا تھا۔ وخلق منھا زوجھا، پھر اس نفس واحد کی پیدائش کے طریق کو بدل کر اس میں سے اس کا جوڑا پیدا کیا۔ ابھی انسان بھی پیدا ہوا۔ وخلق منھما، جب انسان پیدا ہوئے ہیں تو وہاں دو کی ضمیر بیان فرمائی، ان جانوروں میں سے جو دو ہو چکے تھے اور میاں بیوی کے طور پر، نر مادہ کے طور پر بچے پیدا کرتے تھے، ان میں سے ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں میں سے پھر انسان، مرد اور عورتیں پیدا کیے۔ تو کتنی واضح روشنی ڈالی ہے، کسی شک کی گنجائش نہیں رکھی۔ سمجھ گئے ہیں بات؟ یہ ہے خلق آدم سے مراد وہ آدم جو پیدائش آغاز سے تعلق رکھتا تھا، جس سے آگے آدمیت بنی، اور باقی جگہ یا تو نبی آدم کا ذکر ہے یا الزامی جواب ہے ان لوگوں کا جو ایک فرضی اعتراض، بےہودہ لفظ اعتراض کرتے تھے، ان کا منہ بند کرنے کے لیے فرمایا کہ تمہارے نزدیک تو آدم کا نہ باپ تھا نہ ماں تھی، پھر تمہارا آدم تو پھر گویا کہ خدا ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ مسیح سے ادنا ہو۔ خدا ہو گئی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قمر محمود میرا نام ہے، اور میرا سوال ہے کہ میں یہاں کورس کر رہا ہوں اور میں جمعہ نہیں پڑھ سکتا، اور اس کے مطابق اگر آپ جمعہ نہیں پڑھ سکتے مسلسل تو یہ بہت بری بات ہے، دل کو داغ لگانے والی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف سختی سے منع فرمایا ہے، اور قرآن کریم نے سورہ جمعہ میں یہ وارننگ دی ہے کہ ایسے لوگوں میں سے نہ بن جانا جو رسول کو اکیلا چھوڑ دیں اور تجارتوں اور کاموں کی وجہ سے جمعے میں حاضر ہونا بند کر دیں۔ یہ مفہوم ہے اس آیت کا سب۔ تو اس کی روشنی میں ہندوستان کے طلباء کو اور دوسروں کو، میں کام کرنے والوں کو میں نے نصیحت کی تھی، اور وہ اللہ کے فضل سے اب اکثر ان میں سے اس کے پابند ہو چکے ہیں۔ جن اسکولوں میں اجازت نہیں ملتی ان کے بچے 3 جمعوں میں سے ایک لازماً ناغہ کرتے ہیں پھر اسکول کا، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو 3 جمعے مسلسل جمعہ نہ پڑھے وہ کافر ہو جاتا ہے، اس سے اس تنبیہ سے بچ جائے۔ چنانچہ جو ملازمت کرتے تھے انہوں نے بعضوں نے اپنے مالکوں کو منوا دیا کہ جمعے کے دن ہمیں اجازت دو، اتنا وقت ہم زائد دیں گے بعد میں، ایسی ہی ارینجمنٹ اب جاری ہے۔ بعضوں نے انکار کیا تو انہوں نے وہ ملازمتیں چھوڑ دیں، بعض اپنی چھٹیوں میں سے وہ چھٹی دے دیتے ہیں۔ تو جمعے کی اہمیت کو دوبارہ قائم کرنا بہت ضروری ہے، اور سارے جرمنی میں بھی اس کی اہمیت قائم کرنی چاہیے، اور بچوں کو شروع سے عادت ڈالنی چاہیے کہ وہ چاہے نعرہ کریں اسکول میں، یعنی باقاعدہ نہ سے جمعے کے دن 3 جمعوں میں سے ایک جمعے کا اسکول میں نعرہ کر لیں تو ان کو ثواب بھی ملے گا اور وہ جمعے کی برکت سے اور فیض پائیں گے۔ میری مشکل یہ ہے کہ ہمارے ہر جمعے کو صفائی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ صفائی ہوتی ہے ورک شاپ کی نا،
نہیں مجھے آپ کی مشکل سے کوئی بحث نہیں, میں نے آپ کو مسئلہ بتا دیا ہے, آگے آپ کو مرضی جو چاہیں کریں. نہیں مگر میری بالکل کوشش رہتی ہے کہ جمعہ نہیں, آپ کی مشکل کا میں کس طرح حل کروں گا؟ نہیں, میرا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ نصیحت کی, لوگ اس طرح کرتے ہیں. اگر نہ ہو سکے تو اس کا کوئی آپ جانے خدا جانے, میں بیچ میں کہاں سے آگے بڑھے, میں نے تو مسئلہ بتا دیا ہے. اب میں آپ کو اجازت نہیں دے سکتا ہوں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی. کس حد تک ضروری ہے خدا کے نزدیک یہ اللہ بہتر جانتا ہے, یہ آپ کا خدا سے معاملہ ہے, آپ خود فیصلہ کریں اور اپنی ذمہ داری قبول کریں اس بات کو. مجھ پہ میرے کندھے سے جو رجوع کرنا چاہتے ہیں اپنی مجبوری کی. نہیں, میرا مطلب کوئی رعایت ہو, مطلب نہیں رعایت ہو رہا ہے کوئی اس طرح کے کوئی میری نظر میں وہی بات کہہ رہے ہیں آپ دوبارہ کہ میرے کندھے پر اپنی وجود رکھ کر فائر کروانا چاہتے ہیں. اب جو فائر کرنا آپ خود کریں, بیٹھ جائیں. السلام علیکم. جو ابھی آپ نے بات فرمائی ہے کہ جرمنی میں بھی لوگوں نے جمعے کی کوشش شروع کر دی ہے, اس سے یہ میرا بھی تعلق ہے کہ میں اپنے فور مین سے عرض کی کہ میں جمعے کی چھٹی لینا چاہتا ہوں. تو اپنے فور مین سے عرض کی کہ میں جمعے کی چھٹی لینا چاہتا ہوں, تو اس نے انکار کر دیا. میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں مالک سے بات کروں گا, اگر وہ بھی نہ مانا تو میں یہ نوکری چھوڑ دوں گا. ٹھیک. خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس فور مین کو مجھ سے معافی مانگنی پڑی اس بات کی, اور اسی نے خود مالک سے سفارش کی کہ اس کو چھٹی دی جائے. ٹھیک. اور میں نے امیر صاحب سے اس بات کی اطلاع دی, اور امیر صاحب نے میری کمپنی کو شکریہ کا خط لکھا, اور یہ بھی اعلان فرمایا ساتھ میرے علم کے مطابق کہ جس آدمی کو بھی اس بارے میں کوئی تکلیف ہو کہ وہ چھٹی نہ مل سکتی ہو, جماعت سے اس کمپنی کے نام لیٹر بھجوا سکتا ہے کہ ہمارے مذہب کے مطابق چھٹی یہ جمعہ جو ہے لازمی ہے. تو یہ تو بڑا اچھا آپ نے نمونہ اپنا دکھایا ہے. مجھے ایک دوست نے یہ بتایا کہ انہوں نے اس کمپنی سے استعفیٰ دے دیا جو ضد کر رہی تھی, اور خدا کے فضل سے ان کو اس سے بہتر جاب ملا, زیادہ تنخواہ والا مل گیا, اور جمعے کی چھٹی بھی مل گئی. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے, بعض دفعہ نہیں بھی ہوتا. اللہ تعالیٰ آزماتا ہے صبر کو, اور خدا بہتر جانتا ہے کہ کس نے کس نیت سے کس اخلاص سے کام کیا, اس کے مطابق خدا ہر ایک سے سلوک کرتا ہے. لیکن جو یہ فیصلہ کر لیں اور دعا کریں کہ خدا ہمارے اس خواہش کو پورا کر ہونے دے, ان کے لیے اللہ رستے نکال دیتا ہے, جس طرح آپ کے لیے نکال دیے. جماعت کو بھی اس میں بارے میں مدد کرنی چاہیے. جی, امیر صاحب نے فوراً اس کمپنی کو شکریہ کا لیٹر لکھا تھا, اور مالک نے اس کا ٹھیک ہے. حضور دوسرا سوال جو ابھی میرے ذہن میں ہے, ابھی آیا نہیں وہ پہلے بھی تھا, جس کی وجہ سے میں آیا تھا. یہ سوال تو وہ یہ ہے کہ میرے والد صاحب جو ہے ابھی تک احمدی نہیں ہوئے. اچھا جی. کہاں ہیں وہ پاکستان میں. کس جگہ؟ سرگودا میں. جی سرگودا میں. اچھا. تو والدہ آپ کب کے ہیں؟ میری والدہ جو پیدائشی احمدی ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کی شادی شاید 81 یا 82 میں ہوئی تھی اس وقت. تو ہم نے جب سے ہوش سنبھالا تو اپنے آپ کو احمدی سمجھتے رہے, اور والدہ کی تعلیم کے مطابق احمدیت ہی کی طرف زیادہ مائل رہے. تو والد صاحب اب بھی نہیں ہیں. تو بعض دوستوں کو ابھی یہ شک ہے کہ میں چونکہ 84 میں بھی یہی سوال کیا تھا کہ اس سچویشن میں کیا ہوگا, تو آپ نے فرمایا تھا کہ جو بچہ اپنے آپ کو پیدائشی بچپن سے اپنے آپ کو احمدی کہتا ہے وہ پیدائشی احمدی ہوا. ٹھیک ہے. تو بعض دوستوں کو یہ اعتراض تھا کہ جو آدمی کے والد احمدی نہیں ہے وہ پیدائشی احمدی نہیں ہو سکتا. نہیں, یہ غلط کہتے ہیں. وہ بچہ جس کی ماں احمدی ہو یا باپ احمدی ہو, اگر وہ کسی سٹیج میں زندگی میں غیر احمدی نہ ہوا ہو, ایک شعور میں پہنچے اور اپنے آپ کو احمدی سمجھ رہا ہو, وہ پیدائشی احمدی ہوگا. کوئی اس کے متعلق یہ فتویٰ بدل نہیں سکتا. اگر وہ شعور کو پہنچا ہو تو غیر احمدی سمجھ رہا ہو اپنے آپ کو, یا باپ کی طرف, یا جو بھی دونوں میں سے غیر احمدی اس کی طرف مائل ہو, تو اس صورت میں اس کو پیدائشی احمدی نہیں کہہ سکیں گے اگر وہ دوبارہ بیعت بھی کر لے تو. جو 84 میں تقریباً میری عمر 11 سال تھی, تو اس وقت ہمارے گاؤں کے حالات شدید ہمارے نہیں, میں نے آپ کو جواب دے دیا ہے. اگر آپ کا نفس زیادہ جانتا ہے مجھ سے, مجھے کیا پتا. جی ٹھیک ہے. آپ کا نفس جانتا ہے اور ہمیں اس کا اعتبار کرنا پڑے گا. اگر آپ بچپن سے اپنے آپ کو احمدی سمجھتے رہے ہیں
اور کسی مرحلے پر بھی آپ کو خیال نہیں آیا کہ میں غیر میں عقیدے میں ماں کی وجہ باپ کے ساتھ ہوں، تو آپ کا حق ہے کہ آپ پیدائشی احمدی کہلائیں. ٹھیک ہے جی شکریہ. السلام علیکم. خاک صاحب کا نام خالد محمود ہے. جی حضور کیا قرآن مجید میں ایسی آیات ہیں جو زمین کے علاوہ اور انسانی بستیوں کی نشاندہی کریں؟ اگر ہیں تو کون سی؟ زندگی کے علاوہ کیا قرآن شریف میں ایسی آیات موجود ہیں جو زمین پہ؟ ہاں موجود بھی ہیں، میں بیان بھی کر چکا ہوں بارہا اس کے متعلق. زمین کے علاوہ بھی زندگی موجود ہے اور جگہوں پہ. یہ پوچھ رہے ہیں جی میں جی ہاں، یہ تو بیان ہے واضح. شکریہ. یہ میں بارہا بیان کر چکا ہوں، آپ کو کیسے اس میں مل جائے گا. یہ مضمون یہاں بھی موجود ہوں زمین میں. وہ آیت یہ ہے کہ اس میں کھلی کھلی پیشگوئی کی گئی ہے کہ نہ صرف زندگی موجود ہے بلکہ خدا زمین اور اس زندگی کو ملا بھی دے گا جب چاہے گا. یہ ہے پیشگوئی پوری. وہ ہے وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ. کہ اللہ کے نشانات میں سے ایک یہ نشان ہے کہ اس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور ان دونوں میں چلنے پھرنے والے جاندار پیدا کیے، اور جب وہ چاہے گا ان دونوں کو اکٹھا کر دے گا. زمین آسمان کو نہیں، جانوروں کو. واللہ علی جمعہم، یہاں دو کی ضمیر نہیں ہے، جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے. جو ذو العقول صاحب عقل یا ذی حس جانداروں کو بولا جاتا ہے، زمین و آسمان کو نہیں بولا جاتا ہے ان کا لفظ. تو بہت کھلی کھلی پیشگوئی ہے کہ جب خدا چاہے گا اس دنیا کی زندگی اور باہر کے بسنے والی زندگی کو اکٹھا بھی کر دے گا. ٹھیک ہے اچھا جی. اب لائن ختم ہو گئی ہے اور میرا خیال وقت بھی ختم ہو گیا ہے. یہ نہیں ہوا ابھی تک. کیوں جی امیر صاحب؟ از اٹ ٹائم فار us to call it a day? 10 o'clock? All right. اچھا جی اب اجازت ہے. باقی پھر دوبارہ we'll have some another session on Sunday. وہی نماز پڑھ رہے تھے. انشاءاللہ اگلی مجلس سوال جواب کی اتوار کو ہوگی. یہ یہی ہے کہ نہیں اتوار تک؟ یہ سوال ابھی سوال کے سلسلے میں ایک سوال پوچھیں. ہاں آ جائیں آ جائیں. السلام علیکم. Also, I would like to know this. Reden Sie auf Deutsch, ich werde auf Urdu erzählen. Ja, ist die Frage jetzt einfach die Religion dieser Lebewesen im All. حضور سوال یہ ہے کہ یہ جو دوسری زندگی ہے دوسرے آسمانوں میں جب وہ اکٹھی کی جائیں گی تو ان کے مذہب کے بارے میں کیا؟ ان کے مذہب کے بارے میں کیا ان کے لیے بھی اسلام نہیں؟ مذہب کا سوال اس لیے ابھی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ ہم نہیں جانتے کہ وہ انسان کی طرح مکلف ہوں گے یا نہیں ہوں گے. دیکھیں ایک منٹ میری بات سن لیں پھر ان کو سمجھانا. اس دنیا میں صرف انسان تو نہیں بستا، کتے جانور ہر قسم کے موجود ہیں، پرندے ہیں چرندے ہیں، وہ بھی تو زندہ ہیں. انسان ان کے ساتھ اکٹھا ہے کہ نہیں؟ ان کے اوپر مذہب کا سوال کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ اس لیے جب تک ہمیں یہ پتہ نہ لگے کہ وہاں اس دنیا کی مخلوق کس قسم کی ہوگی اور ان کے دائرے میں ان کی عقلوں کے مطابق مذہب آیا بھی ہوگا کہ نہیں، اس وقت تک ہم اس سوال کا کوئی جواب نہیں دے سکتے. Wir wissen nicht, ob die als menschliche, geistliche Fähigkeit benutzen. Menschen reagieren auch mit viele andere Tiere. Und die haben keine Frage als Glaube. Und diese anderen Lebewesen, ob auf dieser Ebene sind oder nicht, in welcher Form, in welcher tierische Leben diese Art und Weise sind, weil begeisterliche Niveau. Deswegen die Frage nach Religion stellt auch erst gar nicht, sondern das würde erst die Zeit sein. Ja, da stellt sich aber doch die Frage, wenn diese Lebewesen so hoch organisiert sind, dass sie
dass es ihnen auch wieder technisch möglich ist, mit uns oder wir mit ihnen in Kontakt zu kommen. Dann muss ja dieser Kontakt auf irgendeiner Ebene stattfinden. Und dann muss ja wahrscheinlich über Sprache und muss gemacht werden. Ja, nur wenn die so weit organisiert sind, müssen die auch irgendeine geistige Vorstellung haben. Also, ये भाई सवाल कर रहे हैं आगे कि जब इंसान का इस मखलूक के साथ ताल्लुक पैदा होगा किसी वक्त भी किसी टेक्निक के ज़रिए से या जिस तरह भी, तो वो कोई राब्ता कोई जहाँ भी कायम होगा, तो वो राब्ता जिस वक्त भी होगा वो एक ख़ास दिमागी सलाहियतों का मोहताज होगा. तो उस वक्त ये दिमागी या रूहानी सलाहियतों के बारे में उस वक्त फिर मजहबी सवाल पैदा हो जाएगा और आम भी तो वो होंगे नहीं. क्या होगा सवाल? ये सवाल होगा अगर वो इंसानों के साथ राब्ता कायम कर सकते. नहीं जरूरी नहीं है. अच्छा, जमे हिम फरमाया है. यहाँ भी तो हर किस्म की मखलूक जमा है. जमा का माना वो राब्ता नहीं जो उनके दिमाग में है. जमा का लफ्ज़ है एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे और वो जो राब्ता ये कह रहे हैं वो वैसे अव्वल तो वो उसका जिक्र नहीं, दूसरे इनका सवाल यहाँ के तजुर्बे में ही गलत साबित हो जाता है. इंसान का हर जानवर से राब्ता कायम हो जाता है, अक्सर जानवरों से हो जाता है. कुत्ते से भी राब्ता होता है, उसको समझा लेता है. कुत्ते भी अपनी जुबान समझा लेता है. परिंदों से राब्ते बढ़ते चले जा रहे हैं. इंसान इस इल्म में तरक्की कर रहा है. तो सवाल ये नहीं है कि राब्ता हो सकता है कि नहीं. सवाल ये है कि जो मजहब इंसान का है उस वक्त का, वो जानवर उसके मुकल्लफ हैं कि नहीं. ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, ये सवाल है. बस जब तक हमें ये पता न लगे कि वो मखलूक दीन इस्लाम की मुकल्लफ होगी कि नहीं, उस वक्त तक फर्जी बातें हम कैसे कर सकते हैं. जब वो वक्त आएगा, अगर ये जिंदा हुए तो आपको पता लग जाएगा. Es ist nicht dieser Kontakt, ist nicht wie diese europäische oder westliche Vorstellung, dass das irgendwie mit UFOs hier runterkommen oder auf dieser. Es steht hier nur, dass die zusammenkommen. Und das kann ja, und dieser Kontakt ist ja auch zwischen den Tieren und Menschen möglich, sogar zwischen Vögeln und mit anderen alle hier und genauso irgendwie in dieser Art und Weise ist mit diesen auch. Und ob die ertragen können einen Glaube, dieser menschliche Glaube, das wissen wir nicht. Weil im Koran steht ja, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jeder wird nach seinen Fähigkeiten, danach wird gefragt oder darauf gesetzt. Und ob die diese Fähigkeiten besitzen oder nein, das ist die Frage. Und von dieser Seite ist nicht die Rede noch, sondern es ist nur ein Zusammenkommen. Und der Mensch hat ja auch mit anderen Lebewesen, mit anderen Tieren auch Kontakte und kann sich verständigen sogar. Assalamu alaikum.